شمالی غزہ کے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ جمعے کی صبح اسرائیل نے زمینی، فضائی اور سمندری حملہ شروع کیا جس میں 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعرات کو اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ میں 120 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ اسی طرح 13 مئی کو خان یونس میں یورپین غزہ اسپتال پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 28 افراد ہلاک ہوئے۔ یورپین ہسپتال میں کام کرنے والے کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر ٹام پٹوگر نے وہاں کیا دیکھا وہ بتا رہے ہیں۔ Absolutely massive strike بہت on each تباہ کن emergency حملہ room, ہوا ہے یورپین غزہ right in front اسپتال of the پر۔ emergency room. یہ ایمرجنسی روم کے بالکل سامنے ہوا۔ Shrapnel everywhere. ہر طرف شرپنل بکھرا Right in the ہوا ہے۔ forecourt of the hospital. Absolutely اسپتال کے باہر کے صحن میں مکمل تباہی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو راہداری ہے یہ مین تھیٹرز کو جاتی ہے۔ اسپتال کے عملے نے لاجواب کام کیا۔ جو مریض منتقل ہو سکتے تھے انہیں فوراً دوسرے اسپتالوں میں بھیج دیا۔ So it's now Thursday morning. اب جمعرات کی صبح ہے۔ The European Gaza Hospital. میرے خیال میں اب صرف 3 مریض باقی ہیں آئی سی یو میں جنہیں نکالنا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں یہاں جو گزرا ہے یہ اس کی ایک مختصر سی جھلک ہے۔ باقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسپتال خالی ہو چکا ہے۔ میں خود یورپین غزہ اسپتال میں کام کر رہا تھا۔ ہم ایسے مریضوں کا علاج کر رہے تھے جو بہت زخمی تھے۔ کچھ کے زخموں میں کیڑے تک پڑ گئے تھے۔ زخم انفیکٹڈ تھے۔ کئی مریضوں کے اعضاء کاٹنے پڑے۔ صرف 2 سال کے بچے شدید اعصابی مسائل اور دماغی چوٹوں کے ساتھ لائے گئے، اور اوپر سے یہ ناکہ بندی جس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء، میڈیکل سپلائز، سرجیکل ساز و سامان کچھ بھی اندر نہیں آ رہا۔ We've just left the European Gaza Hospital. ہم ابھی یورپین غزہ اسپتال سے نکلے ہیں۔ میں اور مالینا اب واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور آگے کہاں جانا۔ This was the biggest hospital in the south, that also offered specialist surgical services. یہ علاقے کا سب سے بڑا اسپتال تھا، خاص طور پر سرجری کے لیے۔ حالیہ حملوں کے بعد یہ اسپتال کسی بھی مریض کو علاج فراہم کرنے کے قابل نہیں رہا۔